الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للمقدسی میں حدیث نمبر 59 الحدیث التاسع والخمسون پڑھ رہے تھے، حضرت ابن عمر کی حدیث۔ تو جی چلیے شروع کیجئے شیخ۔ شیخ یہ پی ڈی ایف میں کیا نمبر ہے؟ شیخ پی ڈی ایف میں حدیث کا نمبر کیا ہے؟ ہمارے شیخ عبداللہ بتائیں گے۔ بتائیے شیخ عبداللہ، پی ڈی ایف میں صفحہ نمبر کیا ہے بتائیے ان کو۔ صفحہ نمبر 20 ہے شیخ۔ اچھا صفحہ نمبر 20 ہے اور حدیث نمبر جو ہے نا 81 ہے جی اچھا ٹھیک وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤنث کا صیغہ حدثتني جی وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. چلیے تو یہاں تک پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام میں حدیث نمبر 59 الحدیث التاسع والخمسون پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہاں ایک شارح نے جو باب باندھا ہے اس حدیث کے لیے، باب سنن الراتبہ و تأکید رکعتي سنة الفجر وفضلها، باب سنن الراتبة و تأکید رکعتي سنة الفجر وفضلها۔ یہ اس حدیث میں چونکہ سنن راتبہ کا ذکر ہے اور بالخصوص
ایک حدیث بعد میں فجر کی سنت کی اہمیت بیان کر رہی ہے، تو اس لیے یہ باب شارح نے باندھا ہے، شیخ عبداللہ البسام نے۔ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو ہے 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر بعد، 2 رکعت جمعہ بعد، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ بعض دیگر الفاظ کے مطابق مغرب اور عشاء اور فجر اور جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتیں گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، مسجد میں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں اگر اس روایت کے مطابق اگر ہم شمار کریں گے سنن راتبہ کا تو 10 رکعت ہی بنیں گی۔ کس طرح؟ دیکھیے کہا رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 ہو گئے، ورکعتین بعد المغرب 6 ہو گئے، رکعتین بعد العشاء 8 ہو گئے، اور نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ فی لفظ للبخاری ان ابن عمر قال حدثتنی حفصہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي سجدتین خفیفتین بعدما يطلع الفجر، تو فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح 10 رکعتیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ہوتی ہیں سنن راتبہ، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت منقول ہے ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، اس کے اندر 4 قبل الظہر کی بات ہے، اور اگر 4 قبل الظہر مان لیں گے تب جا کر 12 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ 2 مختلف روایتوں سے 10 کی روایت ہے اور ایک 12 کی روایت ہے، اور فجر کی جو سنت ہے اس کے تعلق سے بالخصوص اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں جیسا کہ بعد والی حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ پابندی کسی دیگر سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سنتوں کے مطابق سنتیں سنن راتبہ پڑھنے کا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اہتمام سے پڑھا بھی کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جب مسجد میں ہوتے یہ تو بات واضح ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو ہر وقت گھر میں جانا حضرت ابن عمر بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، بالخصوص فجر سے پہلے۔ تو آپ نے اپنی بہن سے پوچھ لیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا سنتوں میں، تو انہوں نے بتایا کہ اذان کے بعد یا فجر صادق طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ اتنا جلدی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کسی گرم چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھے ہیں کہ نہیں، تو وہ بیان اس بات کو بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت بہت ہی ہلکی پڑھا کرتے تھے، مطلب ہے کہ بہت طویل نہ ہوتی، بہت ہی ہلکی، بہت ہی مختصر ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ منقول ہے۔ تو بعض دیگر روایتوں میں کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی تطبیق دی ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں پڑھتا ہے تو پھر 4 پڑھنا چاہیے، اگر گھر میں پڑھتا ہے تو پھر 2 رکعت پڑھنا چاہیے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ دیکھیے یہاں جو دیگر الفاظ کی جو صراحت ہے، فَأَمَّا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي بَيْتِهِ، یہ بات کہ جمعہ کی سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں جب آدمی اگر سنت جمعہ کے بعد 2 رکعت
پڑھنا چاہ رہا ہے، گھر میں پڑھے تو 2 رکعت پڑھ لے، مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت پڑھے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں ایک توجیہ ہے. جو ترمذی وغیرہ میں حدیث وارد ہے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہے، اور اس میں 4 قبل الظہر و رکعتین بعدہا کے الفاظ ہیں. تو اس طرح یہ 12 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے. اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنن راتبہ کو پابندی سے پڑھنا چاہیے اور اس میں ہمیشگی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوڑا نہیں کرتے تھے ان سنتوں کو بھی. اب اسی حدیث سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، یا یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ عصر کے لیے کوئی سنت راتبہ نہیں ہے. عصر سے پہلے جو آدمی پڑھ لے 4 رکعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4 رکعت. جو بھی 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھے وہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو وہ بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، وہ راتبہ نہیں ہے، یا سنن مؤکدہ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بات بھی اس سے سامنے آتی ہے کہ جو سنن راتبہ ہے مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی، جمعہ کی، یہ افضل یہ ہے کہ آدمی اس کو گھر میں پڑھے. یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی طرح منقول ہے. اور ہلکی پڑھنا فجر کی 2 رکعتیں یہ بھی زیادہ صحیح ہے، اور کئی روایتوں سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختصر پڑھا کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 6 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی ہے. یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم لوگ 60 حدیث نمبر 60 یا الحدیث الستون جو حضرت عائشہ سے منقول ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا منه علی رکعتي الفجر. اور مسلم کے الفاظ میں رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سخت پابندی یا جتنی سخت نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کی کیا کرتے تھے اتنی کسی اور سنت کی نہیں کیا کرتے تھے. یہ بات حضرت عائشہ کی روایت سے بھی ثابت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر الفاظ میں سنت الفجر کی جو اہمیت منقول ہے وہ یہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت نماز یہ اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو گویا کہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر کام گویا کہ وہ کر رہا ہے. لیکن یہاں یہ جو چیز منقول ہے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کو میں بہر صورت فجر کی نماز سے پہلے پڑھوں چاہے جماعت کھڑی ہوئی ہو، تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے. کیونکہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی سوائے اس فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہے. تو یہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ فجر کی سنت گرچہ کہ اس کی کافی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن ایک طرف فرض نماز قائم ہو، فرض نماز چل رہی ہو، آدمی سنت پڑھنے کے چکر میں 1 رکعت چھوڑ لے، کسی کی 2 رکعت بھی چھوٹ جائے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف. اچھا، اس کے بعد الحدیث 61 یہ 61 حدیث نمبر 61 حضرت انس سے منقول ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامہ. الشفع کہتے ہیں جوڑ کو، والشفع والوتر جو سورۃ الفجر میں منقول ہے. والشفع جفت کو ملا کر 2 مرتبہ کہنا. اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ 2 مرتبہ کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہو گیا شفع. اور جو اقامت کی بات ہے اس میں ایتار ہے، اس میں 1 مرتبہ کہنے کا حکم ہے. بس اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے تو اس کو 2 مرتبہ کہیں گے. یہ صحیح طریقہ ہے اذان اور اقامت میں. تو
یہاں پر امر بلال جو بات کہی گئی کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا، تو یہ کیا یہ حدیث مرفوع میں شمار ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں حکم دیا تھا، اور حکم دینے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اسی لیے یہ صیغہ مرفوع ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی حدیث مرفوع ہے، یہ بات سامنے آتی ہے، کیونکہ جو بھی توجیہات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو موصول ہوتے تھے، اسی بنا پر آپ اذان دیا کرتے تھے۔ تو اگر امر بلال کہا گیا تو کیا یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور شفع اور وتر، یہ اذان اور اقامت میں یہ حکم تو واضح ہو گیا۔ یہاں اور ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں بتلایا ہے کہ جو شہادت کے صیغے ہیں ان کو پہلے ہلکی آواز میں کہنا، پھر اس کو بلند آواز میں کہنا، یہ بھی اذان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صیغے سے یہ پتہ چلتا ہے امر بلال ان یشفع الاذان، جب حضرت بلال کو حکم دیا گیا ہے تو اس سے بعض فقہاء نے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو یہ اذان واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اذان واجب ہے اور بالکل جماعت کے حق میں واجب ہے، منفرد کے حق میں واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ رہی بات جماعت کی، تو جماعت کے حق میں یہ واجب ہے، اور اگر کوئی قریے والے اذان نہیں دیں گے تو یہ گویا کہ بہت بڑے شعار اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ان سے قتال کیا جائے گا، کیونکہ یہ شعار اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اس کو سنت کہہ کر یہ پوری جماعت یا پوری بستی میں اذان نہ ہو، ایسا ماحول نہیں بننے دیا جائے گا، کیونکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس بات کا خیال کرتے تھے کہ دیکھو وہاں اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں ہے اس قریے سے، تب جا کر کسی بستی والوں پر یہ حکم لگتا ہے کہ یہ واقعی یہ لوگ شاعر اسلام کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اذان کا اہتمام جماعت کے حق میں ضروری ہے، واجب ہے، اس کو چھوڑنے والے پوری بستی والے گنہگار ہوں گے اگر اس کو چھوڑتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آدمی جب اذان دے گا، شفع الاذان یعنی اذان کے جو کلمات جوڑ جوڑ ہیں یا جفت ہیں، تو یہ سوائے اللہ اکبر کی تکبیرات کے، کیونکہ اگر وہ کہا جائے تو وہ خود سے پہلے سے دو مطلب 4 ہو جائیں گے، ہاں، تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ اس کے اندر پہلے سے 2 کلمات ہیں اور وہ 4 کلمات ہو جائیں گے، اور جو آخر میں اللہ اکبر ہے اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے، یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی اذان کا طریقہ باقاعدہ احادیث میں منقول ہے۔ یہ اس کے لیے دیگر احادیث میں دلائل موجود ہیں، خاص طور پر آخر میں 1 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حدیث ہے، حدیث نمبر 62 یا حدیث نمبر الحدیث الثانی والستون، حضرت ابو جحیفہ کی حدیث کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں اپنے خیمے میں تھے، خیمہ بھی چمڑے کا لگایا گیا تھا جو سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت بلال وضو کا پانی لے کر آئے،
تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے اپنے آپ پر بھی چھڑکاؤ کر لیا. ناضح کہتے ہیں، نضح هو الرش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بول الغلام ینضح و بول الجاریتی یغسل، تو پانی کے چھینٹے لے لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بابرکت ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے آپ پر اس کا جو ہے چھڑکاؤ کر لیا یا چھینٹے دے لیے. وَنَائِلٍ یعنی لینے والے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ اس کو حاصل بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو مل جا رہا تھا اس کو وہ اپنے کپڑوں پر یا اپنے بدن پر اس کے چھینٹے بھی دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے جب خیمے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ لباس تھا. راوی کا بیان ہے کہ میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بدن پر سرخ لباس دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے پنڈلیوں کی گویا کہ میں وہ سفیدی بھی دیکھ رہا ہوں. قال فتوضأ وأذن بلال، تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی کیا اور پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، یمین اور شمال میں دائیں اور بائیں، حی علی الصلاح کے وقت دائیں، حی علی الفلاح کے وقت بائیں جانب گھوم رہے تھے، اپنے منہ کو موڑ رہے تھے. تو اس کی وجہ یہی کہ آس پاس جو لوگ ہیں ان کو خاص طور پر یہ کلمہ سننے میں آئے اور اس کی آواز دور تک جائے، یہ مقصد تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو اس صورت میں ایک چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے، رکیزت لہ عنزۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھڑی گاڑ دی گئی. رکیزت وضعت، گاڑی گئی اور رکھی گئی. العنزہ کہتے ہیں ایک چھوٹے سے نیزے کو یا چھڑی کو. تو یہ چھڑی سترے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل نہ ہونے پائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کا حکم دیا. سترے کے لیے مختلف احادیث میں وضاحت آئی ہے، تو یہاں یہی چھڑی اسی لیے لگائی گئی تھی. فتقدم وصلی الظہر رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا حال یہاں پر راوی بیان کر رہے ہیں. تو اس میں برابر 2 رکعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ سفر میں ہونے کی وجہ سے رخصت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، قصر کیا، اور یہی قصر کرنا ہی زیادہ افضل ہے. اور یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے یہ کہ مؤذن اگر اذان دیتے ہوئے حی علی الصلاح کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، تو اسے دائیں اور بائیں جانب اپنا چہرہ پھیرنا چاہیے تاکہ دور تک آواز جائے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو تو 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی اس سے مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے کہ آدمی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جب میدان میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اور مسجد میں بھی اگر بہت دور تک خالی جگہ ہے تو آدمی کوشش کرے کہ ایسی جگہ کھڑے جہاں ستون ہو یا دیوار ہو، تاکہ آنے جانے والے لوگوں کے خلل سے بچ سکے. چوتھی چیز یا چوتھا مسئلہ اس میں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بالکل گہری محبت رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی وہ بیکار ہونے نہ دیتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طور پر اس کو اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے. اس کے بعد الحدیث الثالث والستون یا حدیث نمبر 63، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، تو مطلب ہے کہ ان کی اذان کی بنیاد پر فجر کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ جو اذان دیتے تھے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اس کو سحری کی اذان، یعنی جو آدمی روزہ رکھنا چاہ رہا ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے تیاری کر لے، کھا پی لے، اور جو آدمی رات میں عبادت کر رہا ہے
اس کو بھی اطلاع ہو جائے کہ اب فجر کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے، آپ اپنے وطر پڑھنے کا خیال رکھیے۔ تو یہ چیز، اس چیز کی اطلاع کے لیے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ برابر 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا تھا کہ پہلی اذان جو ہوگی وہ رات میں ہوگی، اس وقت رات کا حصہ ہی باقی رہے گا، اس اذان سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ تو یہ کھانے پینے کے لیے گویا کہ یہ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے۔ فَكُلُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم، تو سحری کھانے کا سلسلہ ابن ام مکتوم کی اذان تک جاری رکھو، اور ابن ام مکتوم جب اذان دیں گے تو یہ اذان ہوگی فجر کی، یہاں کھانا پینا روکنا ہے، اور یہاں فجر کی نماز کے وقت ہو جانے کی اطلاع گویا کہ مل جائے گی۔ اب یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، یا جیسا کہ حکم دیا گیا تھا، 2 اذان دینے والے تھے، تو فجر کی اذان میں اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ایک اذان دی جا سکتی ہے، سحری کے لیے یا سحری کھانے والوں کی سہولت کے لیے، اطلاع کے لیے۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں 2 مؤذن بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے 2 مؤذن رکھ لیے تھے، حالانکہ وہ ایک آدمی ہی دوسری اذان بھی دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اذانوں سے فرق کرنے کے لیے بھی چونکہ حکم دیا تھا، تو ایک مسجد میں 2 مؤذن بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک نابینا کو بھی مؤذن بنایا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ وقت نہیں دیکھ سکتا ہے صحیح وقت پر، وقت کی اس کو پہچان نہیں ہو پاتی ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو ساتھ دینے والا ہے، جماعت کے لوگ اس کو بتلانے والے ہیں، تو پھر اس کی اذان بھی قابل قبول ہے، اس کی اذان میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں۔ اور یہاں اس کے بعد حدیث نمبر 64، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب مؤذن کو سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کا جواب دینے کا اس میں حکم دیا۔ سارے اذان کو اسی طرح دہرائیں گے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے گا، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا پڑے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت کا موقع رہے گا۔ تو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں تک حدیث نمبر 64 تک پڑھ لیا، 59 سے 64 تک آج 5 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، تو یہاں تک رک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ کل حدیث نمبر 65 باب استقبال القبلہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہم لوگ پڑھیں گے۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔